رات تھی، اندھیری رات سنی تھی، چراغ لے کے چلے. اسی شعر کی توضیح کر دیتا ہوں، بات مکمل کر دیتا ہوں. اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ لحد میں عشق رکھے شہ کا داغ لے کے چلے. ایک داغ ہے دنیا کا، اگر کپڑے پر لگ جائے کپڑے کی قیمت گھٹ جاتی ہے. اگر آم پر داغ لگ جائے تو آم کی قیمت گھٹ جاتی ہے. اگر ناشپاتی پر داغ لگ جائے تو اس ناشپاتی کی قیمت گھٹ جاتی ہے. اگر کسی پھل پر داغ لگ جاتا ہے تو اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے. دنیا کا داغ ہے، اگر لگ جائے تو قیمت کم ہو جاتی ہے، مگر عشق مصطفیٰ کا وہ داغ ہے، اگر لگ جائے تو قیمت بڑھ جاتی ہے. کیونکہ جب عشق رسالت کا داغ ابو بکر کے سینے پر لگا تو صداقت کے تاجدار بن گئے. جب عشق رسالت کا داغ عمر کے سینے پر لگا تو عدالت کے بادشاہ بن گئے. جب عشق رسالت کا داغ عثمان غنی کے دل پر لگا تو سخی اعظم بن گئے. جب عشق رسالت کا داغ مولا علی کے دل پر لگا تو حیدر کرار بن گئے. جب عشق رسالت کا داغ بلال حبشی کے دل پر لگا تو عاشق رسول بن گئے. مصطفیٰ کی محبت کا داغ اگر لگتا ہے تو قیمت گھٹتی نہیں ہے بلکہ قیمت بڑھ جاتی ہے. حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شہزادے ہیں سیدنا امام زین العابدین کے، اور امام زین العابدین یہ شہزادے ہیں امام علی مقام امام حسین کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امام حسین شہزادے ہیں مولا علی کے. امام باقر کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور کہنے لگا حضرت میرے علاقے میں ایک آدمی ہے، اس کے پاس ایک ڈبیا ہے اور اس ڈبیا میں 7 بال ہیں، اور اس کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ 7 کے 7 بال رسول اللہ کے ہیں. امام باقر فرماتے ہیں تو میرے پاس کس لیے آیا؟ کہنے لگا حضرت میں جاننا چاہتا ہوں وہ بال اللہ کے رسول کے ہیں. کتنا اہم سوال ہے. اگر آج کوئی ایک بال لے کر آ جائے اور ذمہ دار علماء کرام جو یہاں جلوہ بار ہیں ان سے پوچھے حضرت آپ سب مل کر بتائیں یہ بال پٹھان کا ہے، یہ بال شیخ کا ہے، یہ بال کسی شاہ کا ہے، یہ بال کس کا ہے؟ تو ہم میں سے کوئی نہیں بتا سکتا، ہم میں سے کوئی نہیں بتا سکتا کہ یہ بال ہے کس کا. لیکن امام محمد باقر فرماتے ہیں وہ ڈبیا میرے پاس لے آ، میں بتا دوں گا وہ بال مصطفیٰ کے ہیں یا نہیں. وہ بال مصطفیٰ کے ہیں یا نہیں. ایک جملہ دل کی تختی پر نوٹ کر لو، کسی کو چیک کرنا ہے کہ یہ نبی کا ہے یا نہیں، آل محمد کی چوکھٹ پر لے آؤ، پتا چل جائے گا کہ یہ نبی کا ہے یا نہیں. امام باقر فرماتے لے آ، وہ ڈبیا لے کر آیا. امام باقر کی خدمت میں چند لوگ ہمہ وقت بیٹھے رہتے تھے. جب وہ ڈبیا لا کے رکھی گئی امام باقر نے فرمایا ڈبیا کھولی جائے. ڈبیا کھولی گئی، اس میں سے ایک بال نکال کر کے امام باقر نے الگ رکھا، اور جو لوگ بیٹھے تھے ان سے فرمایا کھڑے ہو جاؤ اور میرے نانا پہ سلام پڑھو. کھڑے ہو جاؤ اور درود و سلام پڑھو. لوگ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، درود و سلام پڑھنا شروع کیا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. وہ درود و سلام پڑھتے رہے اور ڈبیا سے بال جو الگ نکال کر رکھا گیا تھا لوگ اس بال کی طرف دیکھتے رہے. کچھ ہی دیر کے بعد درود و سلام سن کر وہ بال اٹھ کر کھڑا ہو گیا. وہ بال اٹھ کر کھڑا ہو گیا. امام باقر نے اسے الگ رکھا، ڈبیا سے دوسرا بال نکالا، فرمایا درود و سلام پڑھتے رہو. درود و سلام سن کر کے
دوسرا بال بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا، آپ نے اسے الگ رکھا، درود و سلام پڑھا جا رہا ہے، ڈبیا سے بال نکالا گیا، کچھ دیر کے بعد درود و سلام سن کر وہ بھی جھومنے لگا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا، چوتھا بال نکالا گیا، درود و سلام سن کر کے وہ بھی جھومنے لگا، اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پانچواں نکالا گیا لیکن اس پر درود و سلام کا کوئی اثر نہ پڑا، چھٹا نکالا گیا، اس پر درود و سلام کا کوئی اثر نہ پڑا، ساتواں بال نکالا گیا، اس پر درود و سلام کا کوئی اثر نہ پڑا۔ اب سنو، امام باقر فرماتے ہیں یہ چار نبی کے ہیں، یہ چار نبی کے ہیں، تین نبی کے نہیں ہیں، چار نبی کے ہیں، تین نبی کے نہیں۔ لوگوں نے کہا حضور دلیل کیا ہے، ہم کیسے جانیں چار نبی کے ہیں تین نبی کے نہیں؟ امام باقر نے فرمایا تم نے دیکھا نہیں جو نبی کے تھے، جو نبی کے تھے وہ جھومے بھی، وہ جھومے بھی، وہ کھڑے بھی ہوئے، وہ جھومے بھی کھڑے بھی ہوئے، اور جو نبی کے نہیں تھے ان پر کوئی نبی کے نہیں تھے ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ پتا چلا جو نبی کا وفادار ہوتا ہے جب جب درود و سلام پڑھا جاتا ہے وہ کھڑا بھی ہوتا ہے، جھومتا بھی ہے، وہ مسکراتا بھی ہے۔ اور یہیں سے ایک جملہ دل کی تختی پر نوٹ کر لو، جھومے گا کون؟ جھومے گا کون؟ جو زندہ ہوگا۔ کھڑا ہوگا کون؟ جو زندہ ہوگا۔ یہیں سے مزاج مل گیا، ارے جب نبی کا بال زندہ ہے تو مدینے میں آمینہ کا لال زندہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جب بال زندہ ہے تو مدینے میں آمینہ کا لال زندہ ہے۔ اب بریلی کے امام کا مسلک و عقیدہ سنو، میرے امام کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ یہاں واو قسمیہ ہے، علماء بیٹھے پوچھئے، اعلیٰ حضرت نے قسم کھا کے کہا مصطفیٰ آپ زندہ ہیں، مصطفیٰ آپ زندہ ہیں، مصطفیٰ آپ زندہ ہیں۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ کسی نے کتاب پڑھ کر نبی کو زندہ کہا، کسی نے سن کر نبی کو زندہ کہا۔ ارے جس نے کتاب پڑھ کر نبی کو زندہ کہا وہ حضرت ہے، جس نے کسی سے سن کر نبی کو زندہ کہا وہ حضرت ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے ماتھے کی نگاہوں سے مصطفیٰ کو دیکھ کر کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ آخری بات، اعلیٰ حضرت نے چھپ جانے والا کہا ہے، مٹ جانے والا نہیں کہا۔ اعلیٰ حضرت نے چھپ جانے والا کہا، مٹ جانے والا نہیں کہا۔ لیکن سنیے، جو چھپتا ہے وہ مٹتا نہیں، جو مٹتا ہے وہ چھپتا نہیں۔ آئے دن آپ دیکھتے ہو کہ سورج نکلتا بھی ہے، ڈوبتا بھی ہے۔ اس وقت یہاں گوپال گنج میں رات ہے مگر امریکہ میں دن ہے۔ حضرات سورج چھپتا بھی ہے، سورج ڈوبتا بھی ہے، مگر کسی ان پڑھ سے بھی پوچھو سورج مر گیا، سورج مر گیا، مٹ گیا، فنا ہو گیا، تو وہ جواب دیتا نہیں، سورج ڈوب گیا ہے، نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے۔ حضرات یہیں سے پتا چلا، میرے امام نے کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، اس لیے کہ جو چھپتا ہے وہ مٹتا نہیں، جو مٹتا ہے وہ چھپتا نہیں۔ اب جملہ دل کی تختی پر نوٹ کرنا، ارے یہ سورج اسے آفتاب کہا جاتا ہے۔ ارے جب آسمان کا آفتاب مرا نہیں، مٹا نہیں، تو میرا نبی تو نبوت کا آفتاب ہے، میرا نبی تو رسالت کا آفتاب ہے، میرا نبی چھپا نہ، میرا نبی مٹا نہیں، فنا نہیں ہوا، بلکہ نظروں سے چھپ گیا ہے۔ اور یہی میرے امام نے عقیدہ دیا ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ وقت میں گنجائش نہیں، بس بات ختم ہو رہی ہے۔ حضرات جب بدعقیدہ نے کہا نبی مالک نہیں، مختار نہیں، تو میرے امام نے قلم اٹھایا اور تحریر فرمایا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب
یعنی محبوبہ مہم میں نہیں میرا تیرا. جب بدعقیدہ نے کہا نبی مر کر مٹی میں مل گئے تو میرے امام نے قلم اٹھایا, فرمایا تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. جب بدعقیدہ نے کہا نبی کو علم غیب نہیں تو میرے امام نے قلم اٹھایا اور ارشاد فرمایا, تحریر کر کے بتایا, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. جب بدعقیدہ نے کہا نبی ہماری طرح معمولی بشر ہیں تو میرے امام نے کہا نادان, وہ تو خیر البشر ہیں, وہ تو سید البشر ہیں. اللہ کی سرتابہ قدم یہ, اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ, انسان ہی انسان, وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. اعلیٰ حضرت کا مسلک و عقیدہ کوئی نیا مسلک نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کا مسلک و عقیدہ وہی ہے جو صدیق اکبر کا عقیدہ ہے, جو فاروق اعظم کا عقیدہ ہے, جو تمام صحابہ کا عقیدہ ہے. اعلیٰ حضرت کا کوئی نیا عقیدہ نہیں. صحابہ کا عقیدہ کیا تھا؟ نبی کے بارے میں آخری بات, آخری کر کے بات نکلتی جا رہی, اس کے بعد کوئی آخری بات نہیں. سیدنا ابو بکر صدیق, نعرہ لگ رہے تھے نا, نگر نگر ڈگر ڈگر, ابو بکر ابو بکر, اس لیے میرے ذہن میں یہ بات آئی. سیدنا ابو بکر صدیق نے وصال سے پہلے فرمایا مولا علی سے, اے علی جن ہاتھوں سے تم نے اللہ کے حبیب کو غسل دیا ہے انہی ہاتھوں سے مجھے غسل دینا. اے علی جتنے کپڑے رسول پاک کو دیے گئے, جتنے کپڑے رسول پاک کو دیے گئے ہیں اتنے کپڑوں میں مجھے کفن دینا. اور ہاں اے علی جب جنازہ تیار ہو جائے, یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں, جب جنازہ تیار ہو جائے تو میرا جنازہ لے کر جانا, روضہ رسول کے قریب رکھ دینا اور کہنا یا رسول اللہ یہ آپ کا یار غار ہے, آپ کے قرب میں آرام کرنا چاہتا ہے. اگر دروازہ حجرے کا خود بخود کھل جائے, روضے سے آواز آ جائے تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کر دینا. دروازہ نہ کھلے, آواز نہ آئے تو مجھے جنت البقیع شریف میں دفن کر دینا. ابو بکر صدیق کا جو وصال ہوا, غسل دینے کے بعد سارے صحابہ کرام حضرت علی کی معیت میں, سارے صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق کا جنازہ اٹھا کر کے چلے اور روضہ رسول کے سامنے رکھ دیا. صحابہ کا عقیدہ دیکھو, کسی صحابی کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے. سارے صحابہ رسول پاک کے مزار کے پاس کھڑے, گویا جو علی کا عقیدہ وہی سارے صحابہ کا عقیدہ. اب سارے صحابہ کھڑے ہیں اور کہا جا رہا ہے یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو آپ کے پہلو میں دفن کر دیا جائے. حضرات دیکھتے ہی دیکھتے حجرہ شریف کا دروازہ خود بخود کھل گیا اور رسول پاک کے روضے سے آواز آئی, دوست کو دوست تک پہنچا دو. بے شک ایک دوست اپنے دوست سے ملنے کا مشتاق ہے. حضرات اگر نبی مزار پاک میں زندہ نہ ہوتے تو دروازہ کیسے کھلتا؟ اگر نبی مزار پاک میں زندہ نہ ہوتے تو روضہ شریف کی آواز کیسے آتی؟ اس کے بعد ابو بکر صدیق کو نبی کے پہلو میں دفن کر دیا گیا. حضرات آپ دنیا میں گنبد بہت ہیں مگر قربان جاؤ گنبد خضرا کا جواب نہیں. اسی گنبد خضرا میں میرے مصطفیٰ جلوگر ہیں, اسی گنبد خضرا میں ابو بکر صدیق جلوہ افروز ہیں, اسی گنبد خضرا میں مولا علی, اسی گنبد خضرا میں فاروق اعظم آرام فرما ہیں. حضرات اور کیا چاہیے؟ نبی نے اپنے قرب میں صلح کر کے یہ بتا دیا اور دنیا کو سمجھا دیا میرے بعد تمام انبیاء کے بعد, تمام رسولان نظام کے بعد روئے زمین پر اگر کسی کا سب سے افضل و اعلیٰ مقام ہے تو ابو بکر صدیق کا ہے, وہ سیدنا ابو بکر صدیق کا ہے. روئے زمین پر انبیاء و مرسلین کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ مرتبہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا ہے. ان کے بعد فاروق اعظم کا ہے, ان کے بعد عثمان غنی کا ہے, ان کے بعد مولا علی کا ہے. علی کو علی مانو, نبی نہ مانو. علی کو علی مانو,
نبی نہ مانو، نبی کو نبی مانو، خدا نہ مانو، نبی کو نبی مانو، خدا نہ مانو، اور مصطفیٰ کو خدا سے جدا نہ مانو۔ بیکل صاحب الرام پوری کہتے ہیں میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔